اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، پھر اس کے لیے جلدی مت کرو۔ وہ تمام عیوب سے پاک اور مشرکین کے شرک سے برتر اور بلند والا ہے۔ وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر مجھی سے ہی ڈرو۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ اس شرک سے بلند و بالا ہے جو مشرکین کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ اسی وقت صریح جھگڑالو بن بیٹھا۔ اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرم لباس ہیں اور بھی بہت سے منافع ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ ان میں تمہارے لیے زینت بھی ہے جب تم ان کو صبح کے وقت چرانے کے لیے لے جاتے ہو اور جب تم شام کو ان کو چرا کر لاتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانی اور دشواری کے بغیر ان کو لے جا نہیں سکتے۔ بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور گھوڑوں اور کھچروں اور گدھوں کو اسی نے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں۔ اور وہ ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے، اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا۔ وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے ہو، اور اسی سے اگے ہوئے درختوں کو تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اسی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اسی نے تمہارے منافع کے لیے رات اور دن کو اور سورج چاند کو تمہارے تابع کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اسی نے تمہارے لیے زمین میں مختلف رنگوں اور شکلوں والی چیزیں پھیلا رکھی ہیں۔ بے شک نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ اور اسی نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور اس میں سے مختلف قسم کے زیورات نکالتے ہو تاکہ تم ان کو پہنو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس میں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اسی نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین تمہیں ڈاواں ڈول نہ کرے، اور اسی نے ہر شہر میں نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم صحیح راستے پر چلو۔ اور اسی نے مختلف نشانیاں مقرر فرمائی، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا جو اللہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے اس بے بس معبود کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے کہ ناشکری کی وجہ سے روزی بند نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور جن باطل معبودوں کو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ
خود پیدا کیے جاتے ہیں، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ ان کو تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے جو اکیلا ہے، اور آخرت پر ایمان نہیں رکھنے والوں کے دل قبول حق سے منکر ہیں، اور وہ تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جسے لوگ چھپاتے ہیں اور جسے ظاہر کرتے ہیں۔ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں۔ ان کفار کی عاقبت یہ ہوگی کہ قیامت کے دن وہ اپنے پورے بوجھ اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جن کو وہ بے علمی کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ سنو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھاتے ہیں۔ بے شک ان سے پہلے بھی کفار نے مکر کیا تھا، پھر ان پر اللہ کا حکم یعنی طوفانی ہوائیں اور زلزلے ان کی عمارتوں پر آیا، جس نے ان کو جڑوں سے اکھیڑ دیا، اور ان کے سروں پر ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑیں، اور ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، جن کو علم دیا گیا ہے۔ وہ کہیں گے آج خواری اور رسوائی اور برائی کافروں پر ہے، نہ ہم پر۔ وہ کفار جن کو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے فرشتے مارتے ہیں، تو وہ مرتے وقت فرما برداری اور وفاداری ظاہر کرتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے، ہاں اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ جہاں ہمیشہ رہنے والے ہو، پھر کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور پرہیزگاروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ خیر و برکت ہی نازل فرمائی ہے۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی اور ایمان لائے ان کے لیے اچھا ثواب ہے، اور بے شک آخرت کا گھر جنت تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔